صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه السلام من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید وقال علیہ السلام من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جس طرح ہماری ماؤں کے ہم پر حقوق ہیں، ہمارے والد کا ہم پہ حق ہے، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، اسی طرح ہم پر ایک بہت بڑا حق ہے جس میں ہم سب سے کوتاہی ہو رہی ہے، اور وہ حق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا۔ ان کا بھی ہم پہ حق ہے، اور اتنا حق ہے کہ ماں سے بھی زیادہ ہے، باپ سے بھی زیادہ ہے، رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے، بیوی بچوں سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا ہمارے نبی کا ہم پر حق ہے۔ اگر نبی کہے کہ ماں چھوڑ کے آ جاؤ تو چھوڑنا لازمی ہو جاتا ہے۔ نبی فرمائے باپ چھوڑ کے آ جاؤ تو چھوڑ کے جانا لازم ہو جاتا ہے۔ نبی کہے کہ بچے چھوڑ کے آ جاؤ تو چھوڑ کے جانا لازم ہو جاتا ہے۔ نبی کا حق بیوی بچوں سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ ہے۔ آج ہم نے اپنے نبی کو صرف کلمے میں جگہ دی ہے، صرف کلمے میں اپنے نبی کو جگہ دی ہے، لیکن زندگی میں نبی کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، حکومت میں، سیاست میں، اپنی ذاتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں ہمارے پاس اپنے نبی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے پاس رشتہ داروں کے لیے گنجائش ہے کہ جی رشتہ داروں کا اصرار ہے، کیا کریں۔ دوستوں یاروں کے لیے ہمارے پاس گنجائش ہے، کہتے ہیں جی دوست یار پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیا کریں۔ لیکن ہمارے پاس ہمارے نبی کے لیے گنجائش نہیں رہی، اور بلکہ اب تو سوشل میڈیا نے مسلسل ذہن سازیاں کر کے مسلمان کو یہاں لا کھڑا کیا ہے کہ اب مسلمان کھلے عام سنت کی مخالفت کرتا ہے، کھلے عام سنت پہ اعتراض کرتا ہے، کھلے عام سنت پہ تنقید کرتا ہے، کھلے عام سنت کو غلط بتاتا ہے، اور زمانے کے رواج کو اور زمانے کی رسم کو اور وقت کے فیشن کو زیادہ ضروری اور زیادہ اچھا بتاتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو ہر جگہ دیکھنے سننے کو ملتی ہے۔ ہمارے محلے کا ایک بچہ ہے، خانقاہ میں اس کا آنا جانا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، خاندان میں کسی کو بھی داڑھی نہیں،
اس بچے نے داڑھی رکھ لی، اس نے ٹوپی پہن لی، اس نے پگڑی پہن لی، اور اس نے کچھ وقت خلوت میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کیا۔ کالج میں بھی پڑھ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہا ہے۔ اب اس کا باپ روزانہ اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کا سارا گھر روزانہ ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، داڑھی کٹوا دو ورنہ گھر سے نکال دیں گے، ٹوپی اتار دو ورنہ گھر سے نکال دیں گے۔ یہ مسلمانوں کے کرتوت ہیں جن کو دیکھ کر یہود بھی شرماتے ہیں۔ میرے دوستو، امت مسلمہ اس وقت جو پریشانیوں میں مبتلا ہے، مصائب کا شکار ہے، اور ہر طرف آہو فغاں ہے، ہر طرف واویلا ہے، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اس کی ایک مین وجہ بقول حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کی ایک بڑی مین وجہ یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ نے اپنے سب سے زیادہ ہمدرد، اپنے سب سے زیادہ خیر خواہ نبی سے بے وفائی کر رکھی ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے نبی کو ہم سے کتنی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 6 دن پہلے ہم آپ کی عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ جب ہم گئے تو آپ علیہ السلام نے ہمیں کئی ساری دعائیں دیں، ہداکم اللہ، ایدکم اللہ، نصرکم اللہ، عافاکم اللہ، پتہ نہیں کیا کیا لمبا پورا صفحہ ہے جو ہمارے نبی نے بیماری میں پڑے پڑے اپنے آنے والے تیمارداروں کو دعائیں دیں، اور پھر آگے عجیب بات فرمایا والسلام علیکم، اب تم پر سلام ہو، اور قیامت تک جتنے میرے امتی آئیں گے ان کو بھی میری طرف سے سلام ہو۔ مجھے بتائیے کون ہے ایسا؟ آپ نے، آپ کے والد نے، آپ کے دادا نے، پردادا نے، کسی نے کوئی ایسی وصیت کی ہے دنیا سے جاتے وقت کہ میری جو قیامت تک نسلیں آئیں ان کو میرا سلام پہنچانا، میرے پوتوں کو، پڑ پوتوں کو، میں تو نہیں دیکھ سکا، پوتوں کو، پڑ پوتوں کو، لکڑ پوتوں کو، سکڑ پوتوں کو، سب کو میرا سلام پہنچا دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو، اور میرے جو قیامت تک امتی آئیں گے ان سب کو میرا سلام۔ اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اپنا ہی غم اسے کافی ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا ہی غم اسے کافی ہوتا ہے، اپنے گھر بار کا ہی غم اسے کافی ہوتا ہے، چونکہ ایک دم سب سے جدا ہو رہا ہوتا ہے نا، ایک دم سب سے جدائی ہو رہی ہوتی ہے، تو انسان حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حسرت بھری نگاہوں سے۔ اب تو موبائل آ گیا نا، تو بہت سارے احساسات اس کی وجہ سے مر گئے ہیں، دب گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں موبائل نہیں ہوتے تھے، جب ایک رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کو رخصت کرتا تھا تو جب تک وہ اوجھل نہیں ہوتا تھا اسے دیکھتا رہتا تھا، جا رہا ہے، پتہ نہیں اب کب ملاقات ہوگی۔ خط و کتابت بھی اتنا مضبوط سسٹم نہیں تھا اس زمانے میں، تو دیکھتے تھے حسرت بھری نگاہوں سے، جا رہا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا۔ ہمارے ہاں کوئی حج پہ جاتا تھا، اس کا سارا محلہ، سارا علاقہ اس کے ساتھ جاتا تھا ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑنے کے لیے، ہوائی اڈے پہ چھوڑنے کے لیے، اور حسرت بھری نگاہوں سے اسے بحری جہاز میں چڑھاتے تھے، جا رہا ہے، پتہ نہیں پھر کبھی ملاقات ہوگی کہ نہیں۔ تو جب دنیا سے انسان جا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اب تو ملاقات نہیں ہوگی، اب یہ آخری ملاقات ہے، تو وہ بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے حاضرین کو دیکھ کے ان کی تصویروں کو گویا پی رہا ہوتا ہے، جذب کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ آخری ملاقات ہے،
ابھی یہ آخری زیارت ہے، ابھی یہ آخری دیدار ہے، ابھی یہ آخری میلاپ ہے، اور اس طریقے سے اس کا موت کے وقت گزرتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں جس میں آپ نے رحلت فرمائی، آپ لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ فرمایا اجازت ہے۔ ملک الموت اندر آئے اور آ کے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، سلام کیا، آپ نے جواب دیا۔ پہلی بات اس نے یہ کی، یا رسول اللہ آپ پہلے آدمی ہیں جن سے پوچھ کر اندر آنے کا مجھے حکم ہوا، جس کی میں نے تعمیل کی، آپ کی اجازت کے بعد اندر آیا۔ آپ پہلے آدمی ہیں جن کو میں نے آتے ہی سلام کیا ہے، آپ سے پہلے نہ کسی کے پاس جانے کی مجھے اجازت کی ضرورت تھی، نہ ہی آپ سے پہلے آج تک میں نے کسی کو سلام کیا ہے، یہ اعزاز صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا جی اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یعنی آپ تیاری کریں چلنے کی۔ تو حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ اور کوئی مطالبہ نہیں رکھا، نہ بیٹی کا، نہ نواسوں کا، نہ ساتھیوں کا، نہ اپنا، نہ کسی اور کا۔ مطالبہ رکھا تو یہ رکھا کہ جبریل کیا کرنا چاہیے؟ آنکھوں میں ان سے پوچھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بھی گنجائش ہے، اگر آپ رہنا چاہیں تو رہ بھی سکتے ہیں، لیکن وَإِنَّ رَبَّكَ إِلَيْكَ لَمُشْتَاقٌ، لیکن اللہ کو آپ سے ملنے کا بڑا شوق ہے، اگر آپ ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اللہ کو آپ سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر میں بھی چلتا ہوں، لیکن اگر میں آج دنیا سے چلا جاؤں تو پیچھے میرے ماننے والوں کا کیا بنے گا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے نبی جب تک آپ ہیں نا میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، جب تک آپ ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دعا فرمانے لگے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کہ یہ طارق جمیل جب ہمارے پاس پڑھتا تھا تو جب مجھے ان کی جماعت کی پٹائی کرنی ہوتی تھی تو میں طارق جمیل سے کہتا تھا طارق جمیل فلاں کام تو کراؤ، ان کو باہر بھیج دیتا۔ جب وہ باہر چلے جاتے تو پھر میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی جماعت کی پٹائی کرتا تھا، چونکہ ان سے محبت اتنی تھی کہ ان کے سامنے پٹائی کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی تھی۔ نفیس آدمی تھے، پیسے والے کے بیٹے تھے، بڑی قربانی سے آئے تھے، کہیں اوروں پہ برسنے والے ڈنڈے دیکھ کے کہیں خود ہی نہ گھبرا کے بھاگ جائیں، لہٰذا ان کو پٹائی دکھائی بھی نہیں جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے نبی جب تک آپ ہیں اللہ ان کو کچھ نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، الفاظ میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، معنی ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب آپ ان میں موجود ہوں، یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ علماء طلبہ اسے سمجھتے ہیں اس لام کو لام جہود کہتے ہیں اور یہ نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، گویا مطلب یہ بنتا ہے میرے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے جیتے جی میں ان کو عذاب دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کبھی کر ہی نہیں سکتا یہ کہ تیرے جیتے جی ان پہ کوئی اپنا کوڑا برسائے، اپنا کوئی عذاب ڈالے، اپنی کوئی مصیبت ڈالے، تیرے ہوتے ہوئے اللہ کبھی ایسے نہیں کرے گا۔ تو ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے
جبریل علیہ السلام سے کہنے لگے جبریل میں اللہ کے پاس جاؤں تو صحیح، لیکن پیچھے کیا ہوگا؟ ہمارے حاج صاحب ایک دفعہ ایک واقعہ سنانے لگے کہ کراچی میں، حاج صاحب نے سنایا، کراچی میں ایک عورت کو ہو گیا بلڈ کینسر، اور ڈاکٹروں نے دے دیا جواب، اور ڈاکٹروں نے کہا بھائی ان کو گھر لے جاؤ، اب ان کی خدمت کرو، اب یہ نہیں بچے گی۔ ان کا بہت اچھا، رشتہ داروں نے، اب رات کا وقت تھا، ڈاکٹروں نے جب اجازت دی تو اس وقت رات کا وقت تھا، ان کا بھی صبح جائیں گے، اب تو دیر ہو گئی ہے۔ اب رات ہسپتال میں گزارنی تھی۔ جب صبح ہوئی اور ڈاکٹر ڈسچارج کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ اس عورت کے چہرے کے تیوری بدلے ہوئے ہیں، اور چہرے میں وہ بشاشت ہے کہ گویا ایسے کوئی مرض نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر ڈاؤٹ میں پڑ گئے، تردد میں پڑ گئے کہ ہماری ٹیسٹیں اور چہرے کے تاثرات کا آپس میں جوڑ نہیں بن رہا، رات کیفیت کچھ اور تھی، اب کیفیت کچھ اور ہے، تو آپس میں کچھ ان کی چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں۔ آخر طے ہوا بھائی دوبارہ ٹیسٹیں کر لو، اس میں کیا بات ہے۔ دوبارہ جو ٹیسٹیں ہوئیں تو بالکل کلیئر، کینسر کا نام و نشان نہیں۔ اب جنہوں نے رات کو ٹیسٹ کیے تھے ان کو تو اپنی ٹیسٹوں پہ اعتماد تھا، اور چہرے کا بھی رنگ روپ ایسا ہی تھا، جبکہ اب کے معاملہ بالکل برعکس تھا۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہماری عقل ہی نہیں مان رہی کہ راتوں رات ایک دم اس طرح مریض کی جو کنڈیشن ہے وہ کیسے تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ وہ ڈاکٹر سارے جمع ہو کے اس عورت کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے آپ صحیح بات بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی جب تم رات مجھے یہ کہہ کے چلے گئے تھے نا کہ اب یہ نہیں بچے گی، ابھی یہ مہمان ہے، اسے گھر لے جاؤ، خدمت کرو، اور پھر تم کہہ کے چلے گئے، رشتہ داروں نے کہا کہ صبح گھر چلنا ہے، اور پھر وہ چھوڑ کے جا کے سو گئے، اور میں تنہا ہوئی تو میں اللہ پاک کے سامنے روئی، اور میں نے اللہ سے کہا یا اللہ آپ نے جوانی میں میرا خاوند بھی لے لیا، اور اب آپ جوانی میں مجھے بھی بلا رہے ہیں، تو میرے چھوٹے چھوٹے پیچھے بچے، ان کی کون تربیت کرے گا؟ اے اللہ مجھے اتنی مہلت تو دے کہ میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤں، نمازیں پڑھاؤں، جب یہ نمازیں پڑھنے لگ جائیں تو بلا لینا، میں آ جاؤں گی۔ کہنے لگی میں ساری رات یہ کہہ کر اللہ کے سامنے یہ حاج صاحب نے سنایا واقعہ، ساری رات یہ اللہ پاک سے کہتی رہی اور روتی رہی، اور صبح کو صورتحال آپ کے سامنے۔ جب جانے والے جاتے ہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا غم انہیں آڑے آتا ہے، انہیں پریشان کرتا ہے، ان کے لیے ٹینشن کا باعث بنتا ہے، ان کے لیے موت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اگر مرنے والوں کو موت سے بچنے کی کوئی سبیل ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی چھوٹے بچے چھوڑ کے مرنے والا کبھی مرنے پہ راضی نہ ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری زندگیوں سے نکل چکے ہیں، جن کی زندگی ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے، جن کی محبت بھی اب زبانوں تک محدود رہ گئی ہے، اور جن کی زندگی سے آج ہماری تجارتیں بھی خالی ہیں، زراعتیں بھی خالی ہیں، حکومتیں بھی خالی ہیں، سیاستیں بھی خالی ہیں، ملازمتیں بھی خالی ہیں، وہ نبی جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کو بچوں کا غم آڑے نہیں آ رہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں جبریل اللہ سے ملنے کا تو مجھے بھی شوق ہے، لیکن اللہ کے پاس کیسے جاؤں؟ پہلے اللہ سے یہ پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میرے ماننے والوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے۔ کتنی بڑی بات ہے، کسی نبی نے ایسے نہیں کیا، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، اسرائیل علیہ السلام آئے ہوئے اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں کیسے چلوں، پیچھے امت کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جواب لائے، اے نبی آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، انا لا نخذل امتک، ہم آپ کی امت کو رسوا نہیں کریں گے، ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے،
ان کی رہنمائی کے لیے ہم اسباب بناتے رہیں گے، وسائل بناتے رہیں گے، ان کے نائبین کو کھڑا کرتے رہیں گے جو ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، ان کو سیدھا راستہ دکھاتے رہیں گے۔ یہ جب ہمارے نبی سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے تسلی دی تو آپ نے فرمایا الآن قرت عینی، اب میں مطمئن ہوں، اب مجھے چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، الآن اب میں ہوں مطمئن، اس سے پہلے مجھے کھٹکا تھا، اب میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے مراحل قریب آ گئے اور آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا جانے لگا، تو آخری وقت میں بھی ہمارے نبی نے اپنی امت کو کچھ وصیتیں فرمائیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ ان کم بختوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ جا کے سجدے کیے۔ اے میری امت، تم میری قبر پہ سجدے نہیں کرنا، میری قبر پہ سجدے نہ کرنا، میری قبر پہ آ کے لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ آ کے عرس نہ منانا، میری قبر پہ آ کے عرس نہ منانا۔ لا تجعلوا قبری عیدا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ تم میری قبر پہ سجدہ نہ کرنا اور میری قبر پہ عرس نہ منانا کہ آ کے تم جھمگٹا کر کے کھڑے ہو جاؤ اور آ کے عرس منانا شروع کر دو۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا، نماز میں کبھی کوتاہی نہ کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، ان کو کمزور سمجھ کے ان پہ ظلم و ستم نہ کرنا بلکہ ان کی رعایت کرتے رہنا۔ یہ کہتے کہتے ہمارے نبی اللہ سے جا ملے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام اسی حال میں تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو آپ علیہ السلام یوں طلب کی نگاہوں سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ آقا کو مسواک کی خواہش ہو رہی ہے، چنانچہ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لے لیا اور اپنے دانتوں سے اسے چبایا، نرم کیا، اپنے دانتوں سے اسے چبایا اور نرم کیا، پھر آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ ہمارے نبی نے، چونکہ اللہ سے ملاقات کا وقت تھا تو ہمارے نبی نے اس وقت بھی مسواک کیا، اور مسواک کرنے کے بعد آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، ضعف اور اضمحلال تھا اور بہت زیادہ نقاہت تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی بھی آپ علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہوتی تھی تو عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ شفا دے دے، بیماری کو دور کر دے، بیماری کا کوئی اثر بھی نہ چھوڑ، یہ آپ دعا کرتے تھے۔ تو فرمانے لگیں، اما عائشہ فرمانے لگیں جب آپ علیہ السلام کی یہ حالت میں نے دیکھی تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر ہاتھ پھیر کر جب وہ دعا پڑھنا چاہی تو آپ علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو جھٹک دیا اور آپ نے فرمایا عائشہ اب مجھے صحت نہیں چاہیے، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ ملنا چاہتا ہوں آپ سے، اب آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ آخری الفاظ تھے، یہ کہتے ہی ایک دم آپ کے مبارک منہ سے لعاب کا قطرہ ٹپکا جو اما عائشہ کے کپڑوں پہ گرا۔ اما عائشہ کہتی ہیں اس کی ٹھنڈک سے میں نے محسوس کیا کہ سرکار تو چلے گئے، لیکن جاتے جاتے امت مسلمہ کو پیغام دے گئے کہ میری امت کے مسلمانوں، ہم تو مرتے مرتے بھی تمہیں نہ بھولے، تم ہمیں بھول نہ جانا۔ آج مسلمان شادیوں میں اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں، مسلمان تجارتوں میں اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں، یہ نوجوان اپنے بود و باش میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے لباس میں، اپنی خوراک میں، اپنی عادات میں، اپنے اطوار میں، اپنی خصائل میں
اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں. ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، جس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ وفا کی، ہمیشہ ہمارے لیے دعائیں کی. ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان لکل نبی دعوتا مستجابتا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی، ایسی دعا کہ اس دعا سے ہر کام ہونے کا وعدہ تھا. ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ دعا، اس قسم کی دعا ہر نبی کو اللہ نے عطا فرمائی، اور ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا. ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا. 950 برس تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا اے نوح جتنے ایمان لا چکے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. جب یہ وحی آ گئی اور بات کنفرم ہو گئی کہ اب کوئی مسلمان نہیں ہوگا تو نوح علیہ السلام نے دعا کر دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے رب اب ان میں سے کسی کو چلتا نہ چھوڑ، ان سب کو ہلاک کر، اس لیے کہ یہ گندے اگر زندہ رہیں گے تو گندی نسلوں کو وجود دیں گے، گندی نسلوں کو جنم دیں گے. لہٰذا اب اپنی دھرتی کو صاف کر. یہ دعا استعمال ہو گئی، ساری دنیا غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، سارے دشمن ہلاک ہو گئے، اور نوح علیہ السلام کی دعا استعمال ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی 40 برس تک، اور فرعون کو سمجھایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں آئیں، کبھی خون، کبھی مینڈک، کبھی کچھ مختلف شکلوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. لیکن وہ ہر دفعہ ماننے کے لیے کہتا پھر مکر جاتا، ماننے کے لیے کہتا پھر مکر جاتا. جب وہ بالکل کتے کی دم کی طرح سیدھا ہونے سے منکر ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اے میرے رب تو نے فرعون کو بڑا مال دیا ہے، بڑا لشکر دیا ہے، اب ان کے لشکر تباہ کر، اس کی طاقت کو پاش کر اور ان کو ہلاک کر، یہاں تک کہ یہ ایمان لائیں بھی تو اس وقت لائیں جب عذاب علیم ان کی نگاہوں کے سامنے منڈلا رہا ہو. چنانچہ ایسے ہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ استعمال ہو گئی. ہر نبی کو اللہ نے دعوت دی، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی اور اس کی قبولیت کا وعدہ کیا، اور وہ دعا سب سے زیادہ طاقتور دعا تھی. سارے نبیوں نے استعمال کر لی. لیکن سرکار کے قربان جائیے، ہمارے سرکار، ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے نور نظر، ہمارے روح کی راحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنِّي ادَّخَرْتُهَا شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لیکن میں نے سارے دکھ جھیل لیے، ساری تنگیاں اٹھا لیں، سارے فاقے اٹھا لیے، پتھر بھی کھا لیے، لہو لہاں بھی ہو لیا، میں نے دانت بھی توڑوا دیے، لیکن اس دعا کو میں نے استعمال نہیں کیا. چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس دعا کو میں کل قیامت کے دن اپنی امت کے مسلمانوں کو جہنم سے چھڑانے کے لیے استعمال کروں گا. وَلَكِنِّي ادَّخَرْتُهَا، چھپا کے رکھا ہوا ہے میں نے اس دعا کو، قیامت کے دن تمہارے لیے استعمال کروں گا، تمہارے لیے. اتنی محبت کون کرے گا؟ مائیں بھی نہیں کرتی اتنی محبت. اس دعا کو اپنے اہل کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اپنے اہل بیت کے دشمنوں کی ہلاکت کے لیے اور جہنم میں ڈالے جانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اس دعا کو قیامت کے دن امام حسین کا مقدمہ لڑنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اس دعا کو اپنی امت کے گناہ گاروں کو چھڑانے کے لیے استعمال کریں گے. اتنی محبت کون کرے گا یار؟ بڑے بے وفا ہیں ہم، بڑی بے وفائی کی ہم نے حضور سے.
اس لیے ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جن کی ساری زندگی سنت سے مزین تھی، کبھی سنت کے خلاف کو قدم نہیں اٹھاتے تھے، اس کے باوجود بھی 12 برس مدینے میں رہے اور فرماتے تھے معجہ شریف پر روز اقدس پہ جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کس منہ سے جاؤں، سرکار سے بے وفائی کی ہے، کس منہ سے جاؤں، ہمت نہیں پڑتی۔ 12 برس مدینے میں رہے اور روز اقدس وہی نہیں گئے۔ ساتھی کہتے تھے حضرت ہم سلام پڑھنے جا رہے ہیں، فرماتے تھے تم ہو آؤ، میں کس منہ سے جاؤں۔ چنانچہ مسجد کے باہر ہی صحن میں کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیا کرتے تھے۔ پہلے باب جبریل کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھا کرتے تھے، کچھ عرصے کے بعد وہاں بھی جانا چھوڑ دیا، فرمانے لگے وہاں بھی جانے کی اب ہمت نہیں ہوتی، چنانچہ باہر صحن میں سلام پڑھ لیا کرتے تھے۔ آخری عمر میں تو یہ حال ہوا کہ مسجد نبوی کے قریب کھڑے ہو کے سلام پڑھا کرتے تھے، باب عمر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تھے، آگے جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیا منہ لے کے جاؤں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے یہاں ملتان میں مدفون ہیں، ان کی زندگی کے آخری ایام امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہیں گزرے، یہیں ان کی قبر اطہر ہے۔ فرمایا ساری زندگی انہوں نے حج نہیں کیا، ساری زندگی حج نہیں کیا انہوں نے، ساری زندگی انہوں نے حج نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ حج نہیں کرتے؟ آپ علیہ السلام کا نام نہیں لیتے تھے، آپ علیہ السلام کا جب تذکرہ بیان میں کرتے تھے تو میاں صاحب کہتے تھے، میاں صاحب کہتے تھے، آپ علیہ السلام کو میاں صاحب کہتے تھے۔ پنجاب میں بڑے آدمی کو میاں صاحب، ہم سائیں کہتے ہیں، سندھ والے سائیں کہتے ہیں، پنجاب والے میاں صاحب کہتے ہیں۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میاں صاحب فرماتے تھے میاں کی قبر پہ کس منہ سے جاؤں، ابھی تک قادیانیت موجود ہے، ختم نبوت کے منکرین ابھی زندہ ہیں، کس منہ سے جاؤں۔ میرے بھائیوں، ہم سب حضور کے بے وفا امتی ہیں جنہوں نے حضور سے وفاداری کا ثبوت نہیں دیا۔ ہر ایک اپنی زندگی میں غور کرے کہ روزانہ 24 گھنٹے میں کتنی سنتوں پہ ہم چھریاں پھیرتے ہیں، کتنی سنتیں ہم توڑتے ہیں، کتنی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کتنی اللہ کے نبی کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنی زندگی میں خود غور کرے، کوئی کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے۔ شکلیں دیکھو تو کافروں والی، لباس دیکھو تو کافروں والا، شادیاں دیکھو تو کافروں والی، رہنا سہنا دیکھو تو کافروں والا، اور پسند بھی دیکھو تو کافروں والی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کا نام ہے شاہ رخ۔ اب آپ بتائیے اس کے باپ نے اس کا کیا نام رکھا؟ بتائیے۔ حالانکہ اس کا مطلب بھی عجیب سا ہے، لیکن چونکہ ایک اداکار کا نام ہے، ایک نوجوان نسل کے پسندیدہ ایکٹر کا نام ہے، لہذا باپ نے اپنے بچے کو شاہ رخ بنا دیا۔ مسلمان نے اب وہ بڑے ہو گئے تو نام تبدیل بھی نہیں کر سکتے، وہ راضی بھی نہیں ہے اس پہ کہ میں نام تبدیل کروں، نام ہے شاہ رخ۔ امت مسلمہ نے اپنی پسند بھی بدل دی، ہمیں وہ پسند نہیں ہے جو حضور کو پسند ہے، ہماری پسند اپنی۔ ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے پسند اپنی اپنی، ٹرکوں پہ رکشوں پہ لکھا ہوتا ہے نا پسند اپنی اپنی۔ ہمارے نبی کی پسند اپنی ہے، ہماری پسند اپنی ہے۔ میرے دوستو،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت امت کی طرف تب لوٹے گی جب ہم اس کے محبوب کے وفادار بنیں گے، جب ہم اپنے نبی کے وفادار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی وہ نظر رحمت لوٹ آئے گی جو ہم سے پھر گئی ہے۔ جب کبھی بھی امت مسلمہ اپنے نبی کے سچا غلام ہونے کا ثبوت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا ہے، ان کے دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شان و شوکت دیتا ہے۔ اور جب کبھی بھی امت مسلمہ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ جب بیت المقدس فتح ہو رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مدینے سے بلایا اور جانے لگے تو حضرت عمر سے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ بادشاہ ہیں، روم اور فارس آپ سے کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، تو آپ کوئی لباس بھی تو ایسا پہن کے جائیں نا ان کے سامنے۔ آپ بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں، یہ بیت المقدس کو پہلی دفعہ فتح کیا جا رہا تھا۔ بیت المقدس اس وقت عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، ان کا قبضہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد اقصی پہلی دفعہ فتح ہوئی، دعا کرو اللہ اسے دوبارہ آزاد کر دے۔ امت مسلمہ میں اس کا فہم بھی نہیں ہے، اس کا شعور بھی نہیں ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے واقعے سے جو آنکھوں دیکھا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم میں اور عربوں میں کیا فرق ہے۔ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے نا تو اس وقت پھر جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہوتا ہے نا وہ یاد نہیں رہتے، اپنے ہی دکھ بہت ہوتے ہیں تو کوئی یاد ہی نہیں رہتا۔ ہمارے حاج صاحب حج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کو کسی چاہنے والے نے، جس سے حاج صاحب کو بھی کافی پیار تھا، کہا حضرت دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ایسا فرمانے میری منی بات یہ ہے کہ وہاں مجھے کوئی یاد نہیں رہتا، میری منی بات یہ ہے کہ وہاں مجھے کوئی یاد نہیں رہتا۔ وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں اپنے ہی غم بہت ہوتے ہیں۔ تو بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو میں اپنی وہی رٹی رٹائی جو دعائیں ہماری ہیں، جو ہمیں بزرگوں نے اور اپنے ساتھیوں نے یاد کرائی ہیں، بس وہی مانگتے ہیں بیت اللہ کے طواف کے دوران بھی اور جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک عرب ہے، احرام پہنا ہوا ہے، داڑھی اس کی منڈی ہوئی ہے، ہلکی ہلکی اس نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، گردن پہ اپنے ایک بچہ اس کے سوار ہے اور روتا ہوا طواف کر رہا ہے اور دعا کیا کر رہا ہے؟ اللہم حرر الاقصی، اللہم حرر الاقصی، اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد کر دے۔ مجھے اس دن احساس ہوا ھذا فراق بیننا و بینہم، یہ ہے ہم میں اور عربوں میں فرق۔ آپ اپنے بچوں سے پوچھ لیجئے، آپ کے بچوں کو نہیں پتا کہ مسجد اقصی کس کے پاس ہے، اور اگر ان کے پاس ہے تو کیا نقصان ہے، ان کو نہیں پتا اس بات کا۔ مدرسے کے طلبہ کو بھی نہیں پتا، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی نہیں پتا، بہت ساروں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے وہ اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کیوں ہے؟ انہوں نے ہم سے چھینا ہے، ہمیں اسے چھیننا ہے، آزاد کرانا ہے اسے۔ نہیں، اس کا احساس، اس کا درد نہیں ہے، اس کا غم نہیں ہے۔ اس وقت یہاں یہود کا کنٹرول ہے، مسلمانوں کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے، وہ بھی ایک کونے میں، ورنہ اجازت بھی نہیں ملتی۔ مسلمان بیچارے باہر دیواروں کے پاس ہی سجدے کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اس وقت جو غزہ اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے وہ یہی آزادی اقصی کی جنگ ہے، مسجد اقصی کی آزادی کی جنگ ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھیں
کتنی دعائیں کرتے ہیں مسجد اقصی کی آزادی کے لیے؟ یہ سارا مجمع اپنے آپ سے پوچھے، کرتے ہیں ہم دعائیں؟ نہیں کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں اس بات کا، اس مسئلے کا ہی پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اور بہت سے نام نہاد اسکالر اور موٹیویشنل اسپیکر وہ بھی الٹا امت مسلمہ کے مجاہدین پہ تان و تشنیع کر رہے ہیں اور ان کے لیے اپنی زبانوں کو پھیلائے ہوئے اور لمبا کیے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ اسرائیل ایسا ہے ویسا ہے، انہوں نے اس پہ حملہ کیا ہی کیوں ہے، اور ان کو چھیڑا ہی کیوں ہے، بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہی کیوں ہے۔ اس قسم کی باتیں ہمارے مسلمان اسکالر کہہ رہے ہیں۔ مسجد اقصی ہماری ہے، سب کہو مسجد اقصی ہم اسے لے کے رہیں گے، ہم اسے پتہ نہیں ہم لیں گے یا ہماری نسلیں لیں گی، لیکن بہرحال یہ تو واپس آنا ہے، کہیں انشاءاللہ۔ بس ہماری اللہ سے یہ درخواست ہے کہ جیتے جی وہ دن دکھا دے۔ ساری زندگی ہم نے اسلام کی خزاں دیکھی ہے، اللہ ہمیں بہار بھی دکھائے۔ ساری زندگی اہل دین کی پستی ہی اور ان کی ذلت و رسوائی ہی دیکھی ہے، اللہ ہمیں ان پگڑیوں داڑھیوں والوں کی شان و شوکت بھی دکھائے، اللہ ہمیں ان مسجدوں کی آبادیاں بھی دکھائے، عورتوں کا پردہ دار ہو جانا، نوجوانوں کا پرہیزگار ہو جانا بھی اللہ ہمیں دکھائے، اس بہار سے اللہ ہمیں محروم نہ کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج لکھی ہے، اور فضائل حج میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے آثار ذکر کیے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام کی نشانی، یہاں یہ واقعہ پیش آیا، 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 یہ وہ ستون ہے جہاں سرکار کا تخت لگتا تھا، یہ وہ ستون ہے جہاں پہ آپ کا پہرے دار کھڑا ہوتا تھا، یہ وہ ستون ہے جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی تھی اور اماں عائشہ کو بتایا تھا، یہ وہ ستون ہے جہاں حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس طرح آثار ذکر کیے ہیں۔ ان آثار کو ذکر کر کے حضرت شیخ نے عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ایک دور تھا مسجد اقصی کے متولی ہم تھے، ایک دور تھا کہ مسلمان کی ایک دھاک تھی، مسلمان کا ایک دبدبہ تھا، مسلمان کا ایک روب تھا، مسلمان اپنے دین پہ ایسا یقین رکھتا تھا کہ دنیا کی ساری طاقتیں بھی مل کے اسے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑا سکتی تھیں، نبی کی سنت سے دور نہیں کر سکتی تھیں۔ اور آج وہ زمانہ ہے کہ امت اپنے ہی ہاتھوں سے کسائی بنی ہوئی ہے، اپنے ہی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے ہی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، کبھی تھا یہاں غنچہ کبھی تھا یہاں گل، آج کچھ نہیں ہے سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے اور سوائے لکدک میدان کے اور سوائے سراب کے ریگستان اور سنسان چٹیل میدان کے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مسجد اقصی ہماری ہے، مسجد اقصی ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اس کو اپنے بچوں میں احساس پیدا کریں۔ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے ہیں آپ بیٹا یہ دکان بھی اپنی ہے، یہ دکان بھی اپنی ہے، یہ پلاٹ بھی اپنا ہے، یہ گھر میرے نام ہے، یہ گھر آپ کے نام ہے، یہ گھر تمہاری ماں کے نام ہے، بتاتے کہ نہیں بتاتے ہیں؟ اپنی پراپرٹیاں بتاتے کہ نہیں بتاتے ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ قبلے اول کو اپنا ہی نہیں سمجھتے، اس کے لیے دعاؤں کا بھی ٹائم نہیں ہمارے پاس، اور اس طرف میلان رجحان ہی نہیں ہے، اس طرف سوچ ہی نہیں ہے۔ اہل غزہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ ساری امت کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔
اہل غزہ کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ملتان والوں کی بھی لڑ رہے ہیں، حالہ والوں کی بھی لڑ رہے ہیں، سارے ملک کی لڑ رہے ہیں، پاکستان ساری امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، دعائیں تو کریں نا ان کے لیے۔ دعائیں بھی کرنے سے ہم کتراتے ہیں، ان کا نام لینے سے بھی ہم کتراتے ہیں۔ ہمارے خطیب اسرائیل کا نام لینے سے بھی گھبراتے ہیں، بھئی کیا مسئلہ ہے، اسرائیل کیا کر لے گا؟ کسی سے مت ڈریں۔ کس سے ڈریں؟ کس سے ڈریں؟ سب آئیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو جس سے ڈرے گا نا اللہ اسی کو اس پر مسلط کر دے گا۔ ہمارا اللہ سب سے طاقتور ہے، ہمارا اللہ گلی ایک بچہ، گلی کے بچے جب اس کی پٹائی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ابو آئیں گے سب کو سیدھا کروا دوں گا۔ وہ اپنے باپ کو سب سے بڑا پہلوان سمجھتا ہے، سب سے بڑا طاقتور سمجھتا ہے، اپنی ماں کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے۔ اس لیے کسی چودھری کا بچہ بھی اگر اسے تھپڑ مار دے تو وہ کسان کا بیٹا اپنی ماں سے جا کے کہتا ہے امی مجھے اس نے تھپڑ مارا ہے، آپ چل کے اسے تھپڑ ماریں۔ اس کو کیا پتا یہ بیچاری کسان کی بیوی کیسے چودھری کے بیٹے کو تھپڑ مارے گی، اسے نہیں پتا۔ وہ اپنی ماں کو دنیا کا سب سے پاورفل آدمی سمجھتا ہے، اپنے باپ کو دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور آدمی سمجھتا ہے۔ وہ تو سمجھتا ہے، ہمارا اللہ تو حقیقت میں سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سنو سب کچھ تمہارے اللہ کا ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا، جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ھو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب وہ ہے، زمین کا بھی مالک ہے، آسمان کا بھی مالک ہے، اور زمین آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کا بھی مالک ہے، عرش اور فرش کا مالک ہے، زمینوں کے نیچے سرا کا بھی مالک ہے۔ تم آہستہ بولو پھر بھی سنتا ہے، تم زور سے بولو پھر بھی سنتا ہے۔ وہ ہے جس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہے اللہ لا الہ الا ھو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی ہے نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے مالک الملک، اے ساری دنیا کے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے ہاتھ میں عزت ہے، تیرے ہاتھ میں ذلت ہے، تو ملک دیتا ہے، تو ملک چھینتا ہے۔ ہمارے نبی ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہمارا اللہ اتنا طاقتور ہے، ہمارا اللہ اتنا طاقتور ہے، ہمارا اللہ اتنا طاقتور ہے کہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ ہمارا اللہ وہ طاقتور ہے جو زمین سے درخت اگاتا ہے اور درختوں پہ پھل لگاتا ہے اور پھلوں میں رس بھرتا ہے، مختلف ذائقے بھرتا ہے۔ ہمارا اللہ وہ ہے جو اتنا بھاری بھرکم سورج جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، روزانہ اسے فکس ٹائم پہ لاتا ہے، لے جاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں برس سے اور لاکھوں برس سے یہ نظام چل رہا ہے۔ ہمارا اللہ وہ ہے کہ سورج بھی اس کے حکم میں کبھی تاخیر نہیں کر سکتا۔ ہمارا اللہ وہ ہے جس نے چاند کو بنایا، ہمارا اللہ وہ ہے جس نے ستاروں کو بنایا، ہمارا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا۔ انظر الی السماء وارتفاعها والى الارض واتساعها والى البحار وامواجها والى الجبال ورواسيها والى كل ظاهر وباطن وساكن ومتحرك کل یشہد بجلالی۔ میرے بندے دیکھ تو صحیح آسمان
کتنا چوڑا ہے، دیکھ تو صحیح آسمان کتنا بلند ہے، دیکھ تو صحیح فرش کتنا کشادہ ہے، دیکھ تو صحیح پہاڑ کتنے سخت ہیں، دیکھ تو صحیح سمندر کی موجیں کتنی ہیبت ناک، کتنی خوفناک ہیں۔ ہر ظاہر کو دیکھ، ہر چھپے کو دیکھ، ہر چلتے کو دیکھ، ہر کھڑے کو دیکھ، یہ سب میرے جلال کی گواہی دیتی ہیں۔ ہمارا اللہ وہ ہے، ہمارا اللہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے مخلوق کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، اللہ کا کیا کریں گی؟ اللہ کے تو فرشتے کی پھونک کی مار بھی نہیں ہے یہ سارے کے سارے۔ وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم کسی مورتی کے ماننے والے نہیں ہیں، کسی پتھر کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہمارا اللہ سب سے طاقتور ہے، ہمارا اللہ سب سے غالب ہے، سارے مغلوب ہیں، ہمارا اللہ غالب ہے۔ لہٰذا ہم کیوں کسی سے ڈریں بھائی؟ ہم کیوں کسی سے ڈریں؟ یہ جو ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں، ان کے بچے بڑے ظالم اور بڑے دلیر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اطمینان ہوتا ہے میرا باپ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، مجھے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ کیا کہیں گے، عوام کیا کہے گی مجھے، کسی کے بچے کچل بھی دوں تو کیا ہوگا، کیا کرے گا میرا کوئی؟ اس لیے کہ ایس پی بھی ہمارا، ڈی ایس پی بھی ہمارا، ایس ایچ او بھی ہمارا، جج بھی ہمارے، عدالت بھی ہماری، وکیل بھی ہمارے، کوئی ہمارا کیا بگاڑے گا؟ تو وڈیروں کے بچے، چودھریوں کے بچے، ایم پی ایم این ایس کے بچے ظلم و ستم بھی کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ ایم پی ہے، ہمارا باپ ایم این اے ہے۔ میرے دوستو، جس کا رب اللہ ہے اسے کسی سے کیا ڈرنا؟ جماعت میں ایک عرب چل رہا تھا، اس کا نام تھا عبد الغنی۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ عبد الغنی۔ تو وہ بڑا یعنی خوش طبع آدمی تھا، بڑے مزے میں آ کے کبھی کبھی وہ کہا کرتا تھا، کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی، میں کیسے ڈروں محتاجی سے جبکہ میں بے نیاز کا بندہ ہوں۔ میں کیا ڈروں غربت سے جبکہ میں غنی کا بندہ ہوں۔ کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی، میں کیوں ڈروں فقر سے جبکہ غنی کا بندہ ہوں۔ ہم کیوں ڈریں منی کے قطرے سے بنے ہوئے اپنے جیسے پیشاب اور پاخانے سے بھرے ہوئے انسانوں سے، جبکہ ہم زمین آسمان کے بادشاہ کے بندے ہیں، محمد مصطفیٰ جیسے طاقتور ترین انسان کے امتی ہیں۔ کسی سے مت ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں۔ اس خوف نے، اس ہیبت نے آج امت مسلمہ کو مفلوج کر دیا ہے، غلام بنا دیا ہے۔ کسی سے مت ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے تشریف لائے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی دعوت پر جب جانے لگے تو ان کا آپ کوئی اچھی سی پوشاک تو پہنے، لگیں تو صحیح کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ ایسے پیون زدہ لباس، آپ کے صرف تہبند میں اتنے سارے پیون لگے ہوئے ہیں، تو آپ کچھ اچھی پوشاک، کوئی اچھی سواری پہن کے جائیں۔ تو فرمانے لگے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی، اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت کو حاصل کرنا چاہا اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اور یہی آج امت کے ساتھ ہو رہا ہے، جتنے مغرب کی چاپلوسیاں کر رہے ہیں اتنے ان کے غلام بن رہے ہیں، اتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہماری عزت کا دار و مدار زمانے کے دھارے میں چلنا نہیں ہے، ہماری عزتوں کا دار و مدار آج سے 1450 برس کے ان پرانے طریقوں پر ہے جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے تھے۔
ہمیں وہ پرانے طریقے آج بھی قبول ہیں، آج بھی ہماری نجات اسی میں ہے، آج بھی ہمارا چھٹکارا اسی میں ہے، آج بھی ہماری عزت اسی میں ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی اپنے زمانے کے نبی نہیں ہیں، ہمارے نبی صرف عربوں کے نبی نہیں ہیں، ہمارے نبی صرف حجاز مقدس کے نبی نہیں ہیں۔ بعثت الی الاسود والاحمر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ زمانہ چاہے کتنی ترقی کر جائے ہم تو اپنے نبی کے پیچھے ہی رہیں گے۔ ہم تو بنیاد پرست لوگ ہیں بھائی۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ بنیاد پرست لوگ ہیں۔ ہم تو اپنے نبی کے پیچھے ہی چلیں گے۔ زمانے کا دھارا ہماری چال کو تبدیل نہ کرے، زمانے کا بہاؤ ہماری چال کو تبدیل نہ کرے، ہم ویسے ہی رہیں جیسے سرکار کے دور میں صحابہ تھے۔ لوگ کہتے ہیں اگر ویسے رہو گے تو پھر کہاں سے لاؤ گے بجلی، کہاں سے لاؤ گے ٹیکنالوجیاں، کہاں سے لاؤ گے یہ، کہاں سے لاؤ گے وہ، کہاں سے لاؤ گے سڑکیں، کہاں سے لاؤ گے گاڑیاں۔ ہم کہتے ہیں ہم کچے راستوں پہ راضی ہیں، ہم گدھوں گھوڑوں اور خچروں پہ راضی ہیں، ہم اندھیروں میں چراغ تلے بیٹھنے پہ راضی ہیں، بس ہمیں اپنے نبی کا طریقہ چاہیے۔ ہمیں وہ روشنیاں نہیں چاہیے جن روشنیوں نے ہماری بچیوں کے برقعے اتار دیے، ہماری ماؤں کے برقعے اتار دیے۔ ہمیں وہ روشنیاں نہیں چاہیے، ہمیں وہ ترقیاں نہیں چاہیے جن ترقیوں نے ہمارے بچوں کو دہریہ بنا دیا، ہمارے بچوں کو کمیونسٹ بنا دیا، ہمارے بچوں کو اپنے نبی کا باغی بنا دیا، ہمارے بچوں کے چہروں سے نبی کی سنتیں مٹا دیں۔ ہمیں وہ ترقیاں نہیں چاہیے، ہمیں وہ تنزل ہی ٹھیک ہے جس میں ہمارے چہروں پہ سرکار کی سنت ہو، ہماری عورتوں کے سروں پہ برقع ہو، ہمارے گھروں میں دین کا ماحول ہو، تربیت کا ماحول ہو۔ جتنی دنیاوی تعلیم بڑھ رہی ہے اتنے بچے بدتمیز ہو رہے ہیں۔ یہ کیا تعلیم ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ پڑھے لکھے ہیں، ہمارے حاج صاحب نے ایک دفعہ پرانوں کے جوڑ میں، 4 مہینے والوں کا جوڑ ہوتا ہے نا رائیون میں، مارچ کے مہینے میں پہلے 10 دن کا ہوتا تھا، 5 دن کا ہوتا ہے، اس جوڑ میں 10 دن کا ہوتا تھا اس وقت، اس جوڑ میں ایک دفعہ حاج صاحب نے یہ شعر سنایا تو میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہمارے حاج صاحب فرمانے لگے مجھے تو یہ جو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھنے والے اور پینٹیں پہن کے جانے والے، مجھے تو ان کو دیکھ کے شرم آتی ہے، یہ کمبخت سارے ننگے ہوتے ہیں۔ یہ حاج صاحب فرمانے لگے سارے ننگے ہوتے ہیں۔ پھر ایک انہوں نے شعر پڑھا۔ حاجی صاحب کا مزاج شعر و شاعری والا نہیں تھا، آخری عمر میں آ کے تھوڑا سا ان کو نعتیں سننے کا بہت شوق ہوا، اور یہ ہر اللہ والے کے ساتھ ہوتا ہے، جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، سرکار سے ملاقات کی امیدیں لگ جاتی ہیں تو سرکار کی باتیں سننے کو ویسے ہی ان کا دل کرتا ہے، تو نعتیں سننے کا آخر میں بہت شوق ہو گیا تھا ان کو۔ تو پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا، اکبر الہ آبادی کا ایک شعر پڑھا۔ فرمانے لگے بچوں کو قتل کر کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ فرعون نے کہا موسیٰ پیدا نہ ہو، لہٰذا بچے ذبح کرتے جاؤ، اس میں موسیٰ بھی ذبح ہو جائے گا۔ لیکن بچوں کو ذبح کر کے اس کی بدنامی تو بہت ہوئی، جب کوئی بچے ذبح کرے، جب اسرائیل کی کتنی بدنامی ہوئی ہے دنیا میں، مغربی دنیا بھی اس کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے، اور وہاں بھی جلد سے جلوس اور مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف کہ بھئی یہ کتنا بڑا ظالم ہے، بچوں پہ بمباریاں کر رہا ہے۔ تو بچوں کو ذبح کرنے سے حکمرانوں کی بدنامی ہوتی ہے، لہٰذا اس نے بدنامی تو لے لی، لیکن حضرت موسیٰ اپنے ظلم میں موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنے کا عزم اس نے نہیں چھوڑا اور بچے ذبح کرا دیے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کاش کہ فرعون کو پتا ہوتا کہ کالجوں میں بچے ڈالنے سے بھی بچے ذبح ہو جاتے ہیں، کاش کہ فرعون کو پتا ہوتا تو کبھی وہ ذبح کر کے بچوں کو بدنام نہ ہوتا، بچوں کو کالجوں میں ڈال دیتا، کالجوں میں ڈالنے سے پھر موسیٰ پیدا نہ ہوتا۔
آپ شاید ان باتوں سے سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کالج والوں کے خلاف ہیں، یونیورسٹی والوں کے خلاف ہیں. خلاف نہیں ہیں، لیکن کالج والوں کے نظام نے ہمیں زخمی کر دیا ہے کہ آج انہوں نے رقص کو سبجیکٹ بنا لیا ہے. ہمارے سندھ کی حکومت نے کئی سو ڈانسر اپنی تنخواہوں پہ رکھے ہیں اسکولوں میں ڈانس سکھانے کے لیے. سرکار ان کو تنخواہ دے گی. یہ عوام الناس کی جیبوں سے نچڑا ہوا پیسہ، ان کا نچڑا ہوا خون، وہ ان کو ڈانس سکھانے پر دیا جائے گا. اس لیے دل دکھتا ہے، ورنہ ہم خود بھی کالج میں پڑھیں. ان کے نظام نے ہمارے نبی کے طریقوں کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. انہوں نے لازمی کر دیا ہے ایک بینچ پہ لڑکا بیٹھے گا، ایک بینچ پہ لڑکی. بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ اس طرف ان کو بٹھائیں، اس طرف ان کو بٹھائیں. مکس کرنا کوئی ضروری ہے؟ کہتے ہیں نہیں، بس ساتھ ہی بٹھانا ہے. اور شدت پسند ہمیں کہا جاتا ہے. ہمیں اس نظام سے نفرت ہے. ہم اپنے نبی کے طریقے کی خلاف ورزیاں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے. تو ہم کر تو کچھ بھی نہیں سکتے، بس ہم دکھی ہی ہو سکتے ہیں، رات کو اٹھ کے رو ہی سکتے ہیں، اور تو ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ اپنے ملک کے خلاف بھی نہیں جا سکتے. کیا کریں؟ ہمارا ملک تو اسلام کا قلعہ ہے. ہمارا ملک ہی ایک ایسا ملک ہے جو اس وقت کفریہ طاقتوں کے لیے ایک باعث خوف ہے. لیکن یہ نظام ٹھیک نہیں ہے. یہ نظام ہماری نسل کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. بچوں کو قتل کر کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہے، ان کو چاہیے کہ ایسے کالج شروع کریں جن میں اسلامی طرز اور طریقے سے پڑھایا جائے، اسلامی تہذیب کے ساتھ پڑھایا جائے. ضرور پڑھیں، انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں، لیکن اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر نہیں، اس کو سینے سے لگا کر پڑھیں. دنیا میں رہنا برا نہیں ہے، دنیا کا دل میں جانا برا ہے. کشتی کا پانی پر اترنا برا نہیں ہے، کشتی تو چلے گی پانی پہ، لیکن کشتی کے اندر پانی کا آنا یہ برا ہے. ہمیں وہ ڈگریاں نہیں چاہیے جن ڈگریوں کو لینے کے لیے ہمیں اپنے نبی کی تہذیب پہ چھریاں پھیرنی پڑیں. ہمیں وہ ڈگریاں نہیں چاہیے. اس لیے میرے دوستو، اس بات کا عزم کریں، اپنے دل سے اس بات کو چاہیں اور اللہ سے مانگیں، یا اللہ میں تیرے نبی کی سنت پہ چلنا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کا وفادار امتی بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کے رنگ میں رنگ جانا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کے طرز پہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں ان کا سچا غلام بننا چاہتا ہوں، میں ان کے طرز اور طریقے پہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پردادا استاد ہوئے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ. ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ جو وتر کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں کیا کہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ تو کھڑے ہونے میں تو پورا ثواب ملتا ہے، بیٹھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے. تو فرمانے لگے ثواب تو بے شک آدھا ملتا ہے، لیکن بھائی چونکہ سرکار نے بیٹھ کے پڑھا ہے، اس لیے ہمیں سرکار کے طریقے پہ آدھا ثواب بھی منظور ہے. آدھا ثواب ہی ٹھیک ہے، ہمیں پورا نہیں چاہیے، آدھا ہی ٹھیک ہے. سرکار کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے ہم. تو ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد. میں ہوں، میرے ماں باپ ہوں قربان محمد.
نقشے قدم نبی کے ہیں سنت کے راستے، اللہ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید۔ جب میری امت بگڑ جائے گی، ان کی زندگیاں بدل جائیں گی اور یہ دین سے آگے پیچھے ہو جائیں گے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس زمانے میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 مرتبہ شہید ہونے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کتنی مرتبہ شہید ہونے کا اجر دیں گے؟ اور آپ کا ارشاد ہے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میری سنت کو اپنے اندر لا کر اوروں میں زندہ کر کے اوروں میں پھیلا کر میری سنت کو زندہ کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس فضیلت پہ تو ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو ان کی ناراضگی مول لے لینی چاہیے اور سرکار کا جنت میں ساتھ لے لینا چاہیے۔ ہم نکمے ہیں، نالائق ہیں، ناقدرے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سرکار کے ساتھ کا کیا مطلب ہے، سرکار کے ساتھ جنت میں ساتھ کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا قیمت ہے۔ جیسے بچے کو نہیں پتہ ہوتا نا کہ 5000 کا نوٹ کتنا قیمتی ہے اور جو چاکلیٹ ہے 10 روپے کا وہ کتنا گھٹیا ہے 5000 کے نوٹ کے مقابلے میں، لیکن وہ 5000 کا نوٹ پھینک دیتا ہے اور وہ چاکلیٹ لے لیتا ہے اس لیے کہ وہ میٹھا ہے، وہ پھیکا ہے۔ تو ہم نکمے کیا جانیں، ہم تو زمانے کے فیشن کے مستانے، زمانے کے فیشن کے دیوانے، ہم کیا جانیں کہ جنت میں حضور کے ساتھ رہنے کے کیا مزے ہیں۔ ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ رجل اسود قبیح الصورہ لا مال لی، کالا فا آدمی ہوں، بدصورت بھی ہوں، غریب بھی بہت ہوں، لیکن اگر آپ کے نام پہ قربان ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ یہ میدان جنگ کا واقعہ ہے۔ بیچارے سیدھے سادے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جنت میں بھی درجے بڑے بڑے مالداروں کے ہوں گے اس لیے کہ وہ زیادہ خرچ کرتے ہوں گے، میں تو غریب آدمی ہوں، خرچ ہی نہیں کرتا ہوں، میں تو بدصورت بھی ہوں، کالا بھی ہوں، میں اگر قربان ہو جاؤں تو مجھے بھی کچھ ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت کا ساتھ ملے گا۔ کہنے لگے اچھا۔ اسی وقت تلوار کو لیا اور بھاگ کے گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سرکار دوڑتے گئے دوڑتے گئے دوڑتے گئے اور آپ نے ان کو گود میں اٹھایا اور ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا، آپ نے ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا اور آپ نے فرمایا اے شخص تو کہتا تھا میں کالا ہوں، لقد حسن اللہ وجہک، اللہ نے تجھے خوبصورت کر دیا۔ تو کہہ رہا تھا میں کالا ہوں، اللہ نے تجھے لقد بید اللہ وجہک، اللہ نے تیرے چہرے کو سفید کر دیا، اور تو کہہ رہا تھا میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، اللہ نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا۔ جنت کا ساتھ۔ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ یہ معی نہ فرماتے تو بات اور ہو جاتی، معی فرما کے عاشقوں کے دل حضور نے ٹھنڈے کر دیے، پیاسوں کے دل حضور نے سیراب کر دیے۔ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میری سنت کو زندہ کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صحابی آئے انصاری، یا رسول اللہ مجھے ایک پریشانی ہے۔ فرمایا کیا پریشانی ہے؟ ہمارے پاس اور بھی دوسرے خطبہ، علماء، مفتیان کرام کے پاس لوگ جاتے رہتے ہیں، اجی میں بہت پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ کہ جی بچے مانتے نہیں ہیں، بہت ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں پریشان ہوں۔ کیا پریشانی؟ کہ جی بیوی نے بہت پریشان کیا ہوا ہے، بڑی بدتمیز ہے۔ ہاں جی کیا پریشانی ہے؟ امی اور بیوی کی بن نہیں رہی۔ ہاں جی کیا پریشانی ہے؟ کہ جی ایک دم کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ ہاں جی کیا پریشانی ہے؟ کہ جی نوکری ڈگری لے کے بیٹھا ہوں، نوکری نہیں مل رہی۔ ہاں جی کیا پریشانی ہے؟ کہ جی پڑوسی نے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ اس قسم کے مسائل۔ صحابی آئے پریشان، یا رسول اللہ پریشان ہوں۔ پھر میں کیا پریشانی ہے؟ کہ یا رسول اللہ
پریشان اس بات پہ ہوں کہ دنیا سے جانا تو آپ نے بھی ہے، ہم نے بھی ہے، آپ تو پتہ نہیں جنت کے کتنے اونچے درجے میں چلے جائیں گے، ہم امتی کہاں آپ کو پہنچ پائیں گے، لیکن پریشان اس بات پہ ہوں کہ جب جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو جنت میں مزہ کیسے آئے گا؟ جنت میں بھی تو مزہ آپ کے دیدار کے ساتھ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، ایسی بات فرمائی ہے کہ بس دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ عرض کر دوں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ارشادات میں سے سب سے زیادہ زندگی میں ہمیں جس ارشاد سے خوشی ہوئی وہ یہی تھا، اور وہ پتہ ہے کیا تھا؟ المرء مع من احب، گھبراؤ نہیں، انسان جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہوگا۔ جنہیں حضور سے پیار ہے ان کو 15ویں صدی میں پیدا ہونے سے کوئی نقصان نہیں، ان کو 15ویں صدی میں پیدا ہونے سے کوئی نقصان نہیں۔ اگر ان کو حضور سے پیار ہے تو جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کے اتنی اوقات نہیں ہیں، اپنے نبی کے غلاموں کے قدموں میں جگہ دے دے۔ اس سے زیادہ کی اوقات نہیں ہے، اس کی بھی اوقات نہیں ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ حضرت عمارہ ابن زیاد غزوہ احد میں ہمارے نبی شہداء میں چکر لگا رہے تھے، حضرت عمارہ ابن زیاد کے پاس سے گزرے تو کچھ آخری سانس باقی تھے، آپ قریب ہوئے اور آپ نے فرمایا عمارہ کوئی وصیت ہو تو کر لو، کوئی خواہش ہو تو پوری کر لوں۔ تو حضرت عمارہ نے پتہ ہے کیا کیا؟ عجیب کام کیا، زخموں سے چور اور نڈھال پیٹ کے بل تھوڑا سا گھسٹ کر اپنے رخسار کو سرکار کے پاؤں پہ رکھ کر روح اپنے پروردگار کے سپرد کر دی، گویا زبان حال سے یوں کہہ گئے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ یا رسول اللہ، آپ خواہش پوچھ رہے تھے نا، یہ ہے ہماری خواہش۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ کب ہوں گے ہم ایسے؟ یہ ہماری آرزویں ہوں، یہ ہمارے ارمان ہوں، یہ ہماری خواہشات ہوں۔ کھلونوں کی خواہشات پڑی ہوئی ہیں، بوڑھوں میں بھی جوانوں میں بھی، سیمسنگ کا چاہیے، اوپو کا چاہیے، ویوو کا چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کا چاہیے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تھک گئے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ سرکار کے تذکرے تو پھر ایسے ہیں نا کہ ساری رات بھی کرو تو پیٹ نہ بھرے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے تو کھانا کھایا، ہوٹل پہ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پر جو ہڈیاں اور چیزیں تھیں وہ باہر پھینکنے کے لیے میں آیا تو آ کے میں نے کچرے پر وہ چیزیں پھینکیں جو بچی تھیں دسترخوان پہ، دسترخوان کو آ کے صاف کیا۔ کہتے ہیں جوں ہی میں نے وہ چیزیں پھینکیں، ہڈیاں شڈیاں پھینکیں، تو ایک بچے کو دیکھا کہ بھاگا بھاگا آیا، اور نہ شرم اسے آئی نہ حیا آئی، اور ایک دم نہ اسے حجاب ہوا، ایک دم اس نے اٹھ کر وہ ہڈیاں چوسنا شروع کر دیں، ٹکڑے کھانا شروع کر دیے۔ کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا، یار یہ بچہ اتنا بھوکا ہے۔ تو میں نے اس بچے کو لیا، میں نے کہا بیٹا آپ کو بہت بھوک لگی ہے؟ کہنے لگا ہاں چچا جان مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ تو کہا بیٹا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہا میں مدینے میں رہتا ہوں۔
کہا آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ کہا میرے ابو چلے گئے دنیا سے، میں یتیم ہوں، میری ماں بھی اسی طرح ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے اٹھ پڑی ہوئی چیزیں کھا لیتی ہے، میں بھی اسی طرح اپنا گزارا کر لیتا ہوں۔ تو مولانا ظفر عثمانی فرماتے ہیں مجھے اس بچے کو دیکھ کے بڑا رحم آیا، میں نے اس بچے سے کہا بیٹا میں آپ کو ہندوستان لے چلوں، ابھی پاکستان ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، میں آپ کو ہندوستان لے چلوں، آپ کو اچھے اچھے کھانے بھی کھلاؤں گا، علم دین بھی پڑھاؤں گا، بڑا عالم بھی بناؤں گا۔ تو بچے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو کہا آپ اپنی امی سے پوچھ کے آئے۔ بچہ گیا، جلدی جلدی بھاگ بھاگ کے گیا، تھوڑی دیر میں واپس آ گیا۔ علامہ ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں یہ ہمارا آخری دن تھا مدینے میں، کھانا کھا کے اب ہم نے رخصت ہونا تھا۔ تو جب حجاج اور معتمرین مدینے سے رخصت ہونے والے ہوتے ہیں نا، تو آخری وقت میں الوداعی سلام پڑھنے جاتے ہیں۔ سرکار جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ جانا آخری نہ ہو، آنا جانا لگا رہے۔ ہر عاشق، ہر جانے والا سرکار کے روضے پہ کھڑے ہو کے جب الوداعی سلام پڑھتا ہے تو پتھر سے پتھر دل کے بھی چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں بچہ واپس آ گیا، کہنے لگا میں نے اپنی امی سے پوچھ لیا ہے، ان کا ٹھیک ہے تم بے شک ہندوستان چلے جاؤ، تو پھر آپ مجھے لے چلیں گے؟ کہا بالکل لے چلیں گے۔ چنانچہ بچے کو لیا اور اسے کہا کہ بیٹا ابھی ہم نے الوداعی سلام پڑھنے، پھر ہم بیٹھیں گے گاڑی میں۔ کہا بہت اچھا۔ چنانچہ الوداعی سلام پڑھنے کے لیے چلے تو اس بچے کو بھی لے چلے۔ اس زمانے میں مسجد نبوی چھوٹی سی تھی اور راستے ہی میں ٹھیے لگا کر لوگ چیزیں بیچ رہے ہوتے تھے، جیسے آج کل بھی عرسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپڑے بچھا کے زمین پہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، رائیونڈ کے اجتماع میں بھی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، زمین پہ بچھا کے ٹوپیاں تصویراں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہاں پہ بھی یہی ماحول تھا۔ تو کہتے ہیں جب ہم جانے لگے نا الوداعی سلام پڑھنے کے لیے، تو بچہ جہاں کہیں راستے میں کسی کے پاس کوئی عجیب سی چیز دیکھتا جو وہ بیچ رہا ہوتا تو وہ پوچھتا چچا جان ہندوستان میں یہ ہے؟ تو میں کہتا ہاں بیٹا کیوں نہیں، بہت ہیں۔ اچھا چچا جان یہ ہیں۔ کئی چیزوں کے بارے میں اس نے سوال کیا، پوچھتے پوچھتے ہمیشہ میں یہی کہتا رہا کہ ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ جب مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے تو بچے نے کہا چچا جان وہاں پہ یہ در بھی ہے؟ علامہ ظفر عثمانی فرماتے ہیں بچے کے سوال نے مجھ پہ جیسے گولی مار دی مجھے، کہ میں رونے لگا۔ میں نے کہا بیٹا یہ در وہاں ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا، یہ در وہاں نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے اس بچے نے میری انگلی چھوڑ دی اور مسجد نبوی کے دروازے سے چمٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا چچا جان آپ کو مبارک ہو آپ کا ہندوستان اور وہاں کی چیزیں، میں تو اس در کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، یوں ہی پڑی ہوئی ہڈیاں چوستا رہوں گا، ٹکڑے کھا کے گزارا کرتا رہوں گا، اپنی زندگی کے دن گزار لوں گا، لیکن اس در کو چھوڑ کے میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میں تمہیں ساری دنیا کے سارے انسانوں سے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ اور بچوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت، بچوں سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت۔ عشق رسول ہمارے اکابر کا خاصہ ہے۔ عشق رسول، اتباع سنت، یہ ہمارے اکابر کا طر امتیاز ہے۔ ہمارے اکابر کی زندگیوں کو دیکھ کے صحابہ کی جھلک آ جاتی تھی، صحابہ نگاہوں کے سامنے پھر جاتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دادی اماں تھی نا، دادی اماں،
وہ کہا کرتی تھی الیاس مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی، الیاس مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو مولانا الیاس صاحب کے بخاری شریف کے استاد تھے، وہ فرماتے تھے مولی الیاس مجھے تیرے آس پاس صحابہ کی صورتیں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، مجھے تیرے آس پاس صحابہ کی صورتیں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انتقال کا وقت قریب ہے، موشن اسہال نے نڈھال کر دیا ہے، دن میں 40 مرتبہ اسہال ہو رہے ہیں۔ میواتی وضو کرا رہے ہیں، وضو کراتے کراتے ایک میواتی نے جو پانی ڈالا بازو پر تو وہ ڈالا کہنی سے کلائی کی طرف، جبکہ مستحب ہے کلائی سے کہنی کی طرف ڈالنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہنیوں کو غایت بنایا ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تک آؤ کہنیوں کے، تو کہنیوں کو اللہ تعالیٰ نے غایت بنایا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ کہنیوں کو دھونے میں غایت بنانا یہ مستحب ہے۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بازو پر جب میواتی نے پانی ڈالا کہنی سے کلائی کی طرف تو ایک دم چیخ اٹھے اور فرمانے لگے مرتے مرتے مجھے کافر بناؤ گے، مرتے مرتے کافر بناؤ گے مجھے۔ ایک مستحب کے چھوڑنے کو بھی وہ کفر سے تعبیر کرتے تھے، یہ ہے اصل محبت۔ اور پھر اس محبت پہ یہ صلہ ان کو کیوں نہ ملے کہ ان کی محنت سے کروڑوں لوگوں نے داڑھیاں رکھیں، کروڑوں لوگوں نے ٹوپیاں پہنی، کروڑوں لوگوں نے نمازیں پڑھیں، ہزاروں لاکھوں عورتیں باپرد ہوئیں، ہزاروں لاکھوں نوجوان عالم ہوئے، با عمل ہوئے، اور ساری دنیا میں دین کی ایک آواز لگی۔ اور یہ انعام اس محبت کے عوض ان کو کیوں نہ ملے کہ فرمایا کرتے تھے اللہ کا شکر ہے جب چاہوں حضور کو دیکھ لیتا ہوں، جب چاہوں حضور کو دیکھ لیتا ہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، یوں ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا ناغہ زیارت ہوتی تھی روزانہ، یہاں تک کہ جس دن زیارت نہیں ہوتی تھی بیمار ہو جاتے تھے لوگ، بیمار پرسی کے لیے آتے تھے۔ پتہ چلتا تھا کہ آج سرکار کی زیارت نہیں ہوئی، اس لیے علامہ صاحب بیمار پڑ گئے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ ہیں میرے آباء و اجداد اے جریر، اگر ان جیسا کہیں ملتا ہے تو لا کے دکھاؤ تو صحیح۔ ہمارے اکابر اتباع سنت کا نمونہ تھے۔ آج سالک بھی سنت کو اپناتے ہوئے کتراتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں روحانیت میں ترقی چاہیے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر قیلولے کی نیت سے لیٹنا 1000 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھیں؟ 1000 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر سنت کی نیت سے لیٹ جانا، کھانا کھا کے تھوڑی دیر لیٹ جانا، سرکار کی سنت کو ادا کرنے کی نیت سے 1000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ سنت اتنی قیمتی ہے۔ ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد۔ میں ہوں، میرے ماں باپ ہوں قربان محمد۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، سرکار سے سب سے زیادہ محبت کریں گے اور اپنے نبی کے ہر طریقے کو اپنائیں گے، ہر طریقے کو۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ، واہ کیا وہ سنت کے عاشق ہیں۔ فرمانے لگے، میں حضرت مفتی شفیع صاحب تشریف لائے تھے جامعہ اشرفیہ میں، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا مجھے ہر بات میں سنت چاہیے۔ اچھا یہ پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں،
اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور بالکل نوجوان ہیں، جوانی کے جذبات ٹھاٹھے مار رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں مجھے جنون تھا کہ میں نے کسی سنت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے، پھر مجھے کہا گیا یہ انعام تجھے اس لیے ملا ہے کہ تو سنت کو اپنانے میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ آگے پھر تاکیدن پھر فرمایا عضو علیہا بالنواجز، ان کو ڈاڑوں سے پکڑ کے رکھنا، چھوٹنے نہ پائے، کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ میں نے حضرت جی کے خادم سے پوچھا طبیعت اتنی خراب رہتی ہے، نیند نہیں آتی رات کو، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، تو جب لیٹتے ہیں تو کیسے لیٹتے ہیں؟ کہا جب بھی لیٹتے ہیں دائیں ہی لیٹتے ہیں، نہ سیدھے لیٹتے ہیں نہ بائیں لیٹتے ہیں، چاہے کتنے بے چین ہوں، چاہے ساری رات کی نیند قربان ہو جائے، نیند آتی ہے تو دائیں طرف آئے، نہیں آتی تو نہ آئے، مجھے نیند کا نہ آنا منظور ہے، بائیں کروٹ سونا منظور نہیں۔ تو یار آپ بھی میں بھی نیت کریں، زندگی گزار دی ہے، بہت ساری ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب یہ تو واپس آ نہیں سکتی، جو رہ گئی ہے اسی کو ہم کارآمد بنانے کی کوشش کریں۔ کون تیار ہیں؟ سر سے لے کے پاؤں تک سنت سے مزین ہو جائیں گے کہ نہیں؟ کافی ہیں سروں پہ امامے سجائے ہوئے، لیکن اگر گنتی کی جائے تو تھوڑے ہیں، بے امامہ زیادہ ہیں، اماموں والے تھوڑے ہیں، جبکہ یہ مجمع سالکین کا ہے۔ تو بازار میں زندگی گزارنے والوں پھر کیا، ان کو پھر کیا کہا جائے؟ جو مجالس میں شرکت کرتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، چلے لگاتے ہیں، سروزے لگاتے ہیں اور مراقبے کرتے ہیں، ضربیں لگاتے ہیں، جب انہی کو ابھی تک سنت کی چسنی لگی تو پھر کسی سے کیا گلہ کیا جائے؟ کفر چون کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، جب یہ دین کے ٹھیکیداروں اور دینداروں اور دین کی دعوت دینے والوں اور دین پہ چلنے والوں، اپنے آپ کو پرہیزگار جاننے والوں ہی کو بھی سنت کا چسکا نہیں لگا تو کسی کا کیا گلہ کیا جائے؟ تو ہوں گے نا مزین۔ اور اگر لوگ کہیں کہ یہ تو ابھی کے کام نہیں ہے بیٹا، جب بوڑھے ہو جاؤ گے نا پھر کر لینا۔ ابھی اس مجمع میں ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ آپ کے کلپ میں نے فضیلت سنی کپڑے والی ٹوپی کی، گول ٹوپی، ہمارے سارے بزرگ پہنتے تھے۔ رات یہ بزرگ میرے پاس آئے، یہ جو بیٹھے ہوئے یہ حضرت شیخ سے بیعت ہیں، مولانا زکریا صاحب سے بیعت ہے، یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے 1973 میں یہ بیعت ہوئے۔ حضرت مولانا احسان الحق صاحب کی ترغیب پر یہ حضرت شیخ سے بیعت ہوئے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو مجھے دیکھ کے رونے لگ گئے، اندر کمرے میں مجھے دیکھ کے رونے لگ گئے۔ میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے آپ نے ٹوپی میرے پیر والی پہنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں نے بھی انہی کی وجہ سے پہنی ہے اور انہوں نے حضور کی وجہ سے پہنی تھی۔ ہمارے نبی کو کپڑے والی ٹوپی پسند تھی، گول ٹوپی پسند تھی، وہ ٹوپی پسند تھی جو سر سے چپکی ہوئی ہو۔ دنیا کچھ بھی کہے، ہمارے مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے سننی سب کی کرنی من کی۔ دنیا داروں کی سنتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ ہم نے کتاب پڑھی مختصر المعانی، اس میں ایک شعر لکھا تھا عربی کا، ایک عاشق اپنی محبوبہ سے کہتا ہے
اجد الملامت فی ہوا کے لذیذتاً حبا لذکرک فلیلمن اللوم. جب سے تجھ سے پیار کرنے لگا ہوں نا تو لوگوں نے مجھے بڑا تان و تشنیع کیا ہے، لیکن جب بھی وہ مجھے تان و تشنیع کرتے ہیں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ تان و تشنیع تیری وجہ سے کرتے ہیں، تو تیری وجہ سے مجھے ملامت اور لان تان سننے میں بھی مزہ آتا ہے. پھر اس کے حاشیے میں ایک شعر لکھا ہے، نہ مانوں گا نصیحت پر نہ میں سنتا تو کیا کرتا، کہ نہ مانوں گا نصیحت پر نہ میں سنتا تو کیا کرتا، کہ ناصح کہ ہر بات میں ناصح تمہارا نام لیتا تھا. میں نے نصیحت کرنے والے کی نصیحت سننی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کی نصیحت کو سنتا ہوں، اس لیے سنتا ہوں کہ نصیحت کرنے والا، تجھ سے محبت اور عشق سے روکنے والا بار بار تیرا نام لیتا ہے، تو تیرے نام کی وجہ سے میں اس کی نصیحت کو بادب سنتا ہوں. اجد الملامت فی ہواک لذیذتا حبا لذکرک فلیلمن اللوم. لوگ میری داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، میری پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں، میرے جبے اور کرتے کا مذاق اڑاتے ہیں، میرے پانچوں سے اوپر میرے ٹخنوں سے اوپر پانچوں کا مذاق اڑاتے ہیں. مجھے مزہ آتا ہے کہ سرکار کی وجہ سے ملامت رہی ہے. اجد الملامت فی ہواک لذیذتا حبا لذکرک فلیلمن اللوم. اے ملامت کرنے والو ملامت کیے جاؤ، مجھے مزہ آ رہا ہے. فلیلمن اللوم امر کا صیغہ، ملامت کرنے والے ملامت کیے جاؤ، جتنا کرتے ہو مجھے مزہ آتا ہے. اور یہ بالکل وہی ہے کہ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہوا ہے، حضرت بلال مزے میں کہہ رہے ہیں احد. تو کیا خیال ہے، سنت اور سنت کے سوا کچھ نہیں. تیار ہیں؟ ہر موقع پہ سوچا کریں اس موقع کی سنت کیا ہے. آپ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی ایک دم چڑھائی شروع کر دی. بیوی نے کہاں چلے جاتے ہیں آپ، بچوں نے میرا خون پی لیا ہے، دماغ خراب کر دیا ہے میرا. ایک دم آپ کی بیوی آپ پہ چڑھ گئی. اب اس موقع پہ سوچیں کہ سنت کیا ہے. ہمارے ساتھیوں کو صرف سنتوں میں یہ یاد ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا کون سی ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ دعا پڑھ کے پھر جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھائی صرف دعائیں نہیں پڑھنی مسنون، بلکہ ہر موقع پہ ہمارے آقا نے کیا ری ایکشن دیا تھا وہ دینا ہے. اب بیوی آپ پہ برس پڑی ہے، اب بتائیں حضور کی سنت کیا ہے. اب حضور کی سنت یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھائیں وائپر، آج کل ڈنڈے نہیں ہوتے نا اس لیے وائپر کہہ رہا ہوں. آپ نے اٹھایا وائپر اور لی اس کی خبر کہ کمبخت میں تو باہر تھا، مجھے تم نے بتایا تھا کہ بچے تنگ کر رہے ہیں، تو مجھے فون کر دیتی میں آ جاتا. آتے ہی تم نے چڑھائی کر دی، میں پہلے سے تھکا تھکایا، اس گاہک نے میرا ویسے ہی دماغ خراب کیا ہوا تھا. نہیں، اس موقع کی سنت کیا ہے، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. سرکار فرماتے ہیں تم میں سب سے بھلا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ سب سے بھلا ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا وانا خیرکم لأہلی، میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی اپنی بیوی کو نہ ڈانٹا ہے نہ مارا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے سیرت، ساری زندگی نہ مارا ہے نہ ڈانٹا ہے. یہ سنت ہے. کوئی زیادتی کرے درگزر کر دو، کوئی برائی کرے اچھائی کرو، کوئی توڑے تو اس سے جوڑو، کوئی غصے ہو جائے تو مسکرا کے سن لو. ایک شخص نے ہمارے نبی سے بدتمیزی کی، کتابوں میں لکھا ہے ہمارے نبی دیکھتے رہے مسکراتے رہے، دیکھتے رہے مسکراتے رہے. ہر موقع کی سنت، ہر موقع کی سنت. ہر موقع کی سنت.
شدید سردی ہے، منہ سے بھاپ نکل رہی ہے۔ بیگم سے کہا بیگم جلدی سے چائے لاؤ، جسم بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ بیگم نے چائے پیش کی، آپ نے جو پیالی اٹھائی تو وہ ٹھنڈی۔ تو اب اس موقع کی سنت کیا ہے؟ اس موقع کی سنت یہ نہیں ہے چائے لائی ہو شربت لائی ہو، یہ کوئی چائے ہے؟ پسند ہے تو پی لو، نہیں پسند تو رکھ لو۔ یا یہ کہہ دو بیگم ایک اور کپ لے آؤ، ایک اور بنا کے لے آئیے، وہ گرم ہوگا۔ ہم دکانوں پہ جاتے ہیں نا، دکانوں پہ جاتے ہیں تو ریٹ کم کراتے 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 کوشش یہ ہوتی ہے کہ خرید سے بھی کم میں لے لیں۔ یہ کوشش ہوتی ہے، ہر پاکستانی گاہک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ خرید سے بھی کم میں لے لے، لیکن اللہ کا شکر ہے آگے بھی پاکستانی ہیں۔ ہمارے استاد صاحب فرمانے لگے ہمارے محلے میں ایک پٹھان رہتا تھا، وہ اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کی بیوی بھی پٹھان تھی۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے نا۔ تو اللہ کا شکر ہے آگے بھی پاکستانی ہیں، تو وہ بھی ریٹ جو بتاتے ہیں وہ پہلے سے 10 گنا بتاتے ہیں۔ لیکن سرکار کی سنت کیا ہے؟ ہمارے نبی ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے، ایک صحابی تھے، وہ دیہات میں رہتے تھے، اور جب بھی دیہات سے آتے تھے تو حضور کے لیے کوئی چیز لے آتے، جیسے آج کل دیہاتی لوگ گھی لے آتے ہیں، دیسی گھی لے آتے ہیں، شہروں میں تو نہیں ملتا نا دیسی گھی، کوئی خالص دودھ لے آئے۔ تو اس زمانے میں جو دیہاتوں میں چیزیں ملتی تھیں وہ ہمارے نبی کے پاس لے آتے تھے، ہمارے نبی شہر کی چیز اس کو ہدیہ کر دیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے یہ ہمارا گاؤں ہے، ہم اس کے شہر ہیں۔ اب یہ تو تعارف کے بعد کی بات ہے، اس سے پہلے وہ بات مکس ہو گئی، 2 قصے مکس ہو گئے، چلیں پہلے اس کو مکمل کر لیں۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ بازار میں گئے تو دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے، مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، ان صحابی کا، وہ بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے نبی پیچھے سے گئے اور اس کی آنکھوں کو جا کے پکڑ لیا، یوں۔ کیا نصیب تھے اس کے، آنکھوں پہ حضور کا ہاتھ ہے۔ اب اس نے جو دیکھا نا کہ میری آنکھیں کسی نے پیچھے سے پکڑ لی ہیں تو اس نے چھڑانے کی کوشش کی، اور حضور چھوڑ نہیں رہے، وہ چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، حضور چھوڑ نہیں رہے، آخر چھڑا ہی لیا۔ پیچھے جو مڑ کے دیکھا تو سرکار تھے، تو ذرا اور چپک کے حضور سے چمٹ گئے، اپنی پیٹھ کو حضور کے سینے سے لگا لیا۔ آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہے کوئی غلام اس غلام کو خریدے، ہے کوئی اس غلام کو خریدے؟ کہ یا رسول اللہ میرے جیسے بھگوڑے اور میرے جیسے کھوٹے کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تیری اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے۔ یہ واقعہ الگ تھا جو بیچ میں آ گیا۔ ہمارے نبی ایک دفعہ بازار میں گئے، ایک شخص کو دیکھا کپڑے بیچ رہا ہے، اس کے پاس شلوار تھی، شلوار بیچ رہا تھا۔ ہمارے نبی نے ایک شلوار اٹھائی، آپ کو پسند آ گئی، اور وہ شلوار لے لی، اور ہمیں کتنے کی؟ کہا جی اتنے کی۔ تو اس زمانے میں سونا چاندی ہوتا تھا، روپے نہیں ہوتے تھے، سونا چاندی ہوتا تھا، تو آپ نے اس کو چاندی دی کہ جتنا تمہارا حق بنتا ہے اتنا اس میں سے توڑ کے نکال لو۔ اس نے ترازو میں ڈالی چاندی، جتنا اس کا بنتا تھا حق اتنی اس نے توڑ لی۔ آپ نے فرمایا تھوڑی سی اور توڑ لو، تھوڑی سی اور توڑ لو۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیسا گاہک ہے، گاہک تو کم کراتے ہیں، یہ کیسا گاہک ہے جو کہہ رہا ہے اور تھوڑے سے پیسے لے لو۔ تو ایک دم وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ ساتھ تھے، کہنے لگے وہ عجیب آدمی ہیں، تجھے اللہ کے نبی کا پتہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ زن ورجح، تول اور تھوڑا سا اور لے، یہ اس موقع کی سنت ہے۔ ہم نے اپنے بابا کو اس سنت پہ عمل کرتے ہمیشہ دیکھا۔ رکشے والے سے بات کرتے تھے، رکشہ کراتے تھے، رکشے والا کہتا 250 روپے، اس کو 280 روپے دیتے تھے، اس کو 200 روپے 300 روپے دے دیتے تھے ہمیشہ۔ گھر میں کسی پلمبر کو بلاتے صرف بٹن لگانے کے لیے، اس کو 500 کا نوٹ نکال کے دے دیتے، تو مجھے پریشانی ہوتی
کہ بابا آپ اس کی عادت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ فرماتے بیٹا عادت خراب نہیں کر رہا ہوں، سنت یہی ہے، حق سے زیادہ دو، حق سے زیادہ دو۔ ہر سنت پہ اس کی تحقیق کی طبیعت بن جائے کہ اس موقع پر میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ یہاں سے اتباع سنت کا عزم لے کر چلے گئے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا اجتماع ہوا، اور اگر آپ یہاں سے گئے اور سنت کے بارے میں ہمارا وہی رویہ رہا تو ہم سمجھیں گے کہ اجتماع ہوا ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ چلیں گے نا سنت پہ؟ چلیں گے نا سنت پہ؟ ہر سنت کو اپنائیں گے نا؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔